اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحمده ونصلي على حبیبہ الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اس مالک الملک رب قدیر کے لیے جس نے لفظ کن سے کونے کی تخلیق فرمائی ہے۔ درود و سلام کی ڈالی نشاور ہوں اس گنبد خضرا کے مکین مقدس پر جن کے روزہ انور سے آج بھی امت کی غمخاری کے لیے یہ صدا باز گشت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشائی چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے۔ قابل مبارکباد ہیں اس محفل کی روح رواں الحاج ڈاکٹر عقیل خان صاحب قبلہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک عظیم رشتہ ازدواج سے منسلک کرنے کے موقع پر بجم نور کا اہتمام کر کے یہ ذہن دیا کہ ہمارے یہاں جو بھی نیک و جائز تقریب ہوتی ہے وہ اللہ کے نام سے شروع اور اسی پر ختم ہوتی ہے۔ کافی دیر سے یہ محفل چل رہی ہے، اس بیچ میں آپ نے اچھی نعتیں اچھی منقبت سماعت کی اور ایک گراں قدر تقاریر بھی آپ نے سماعت کی۔ آج کے پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہماری جماعت کے بہترین شاعر اسلام، ہندوستان کے مشہور و معروف نعت خوان رسول، شہنشاہ ترنم مالک آباد جناب مناظر حسین رضوی بدائنیونی کی تشریف آوری۔ مناظر حسین رضوی بدائنیونی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، لگ بھگ 56 سالوں سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں کو سوارے ہوئے ہندوستان کے عظیم نعتیہ مشاعروں، محفلوں اور جلسوں میں مدعو کیے جاتے ہیں۔ مناظر حسین بدائنیونی نے اپنی محنت و مشقت سے نعت خوانی کو ایک مستقل فن کا روپ عطا کر دیا ہے۔ ان کی پڑھی ہوئی نعتیں ملک کے طول و عرض میں ہی نہیں بلکہ ملک کے باہر بھی سنیوں کے دلوں کے تاقوں پر عشق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں اور زیادہ تر بزرگوں کا کلام پڑھتے ہیں۔ سید شاہ علیہ رسول حسنین میاں نظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام بہت پڑھتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند نوری مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کا اور کلام امام کلام کو بہت پڑھتے ہیں۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ آج مناظر حسین رضوی بدائنیونی شہرتوں کے آسمان پر گردش کر رہے ہیں، وہ کمال ہے کلام امام الکلام کا کہ کلام رضا کو پڑھنے کی برکت سے ان کے لیے بہت شہرت حاصل ہوئی۔ حضرات گرامی، وہ امام رضا جو پیدا ہوئے ہیں شہر بریلی میں مگر آج شہرتوں کے آسمان پر چاند اور سورج بن کر جگمگا رہے ہیں۔ یہ سب اعزاز ہے مدینے والے کے اس عشق کا کہ جس کی شناخت، جس کی پہچان آج امام رضا کی ذات بن چکی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی داغ ہو، داغوں کی تاثیر دیکھیے، داغوں کے اثرات دیکھیے۔ یہ دنیاوی داغ جس چیز پر پڑ جائے اس چیز کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتا ہے۔ ایک حسین سے حسین چہرہ ہے، اگر اس پر ایک داغ پڑ جائے تو سارا حسن بیکار ہے۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا، دنیاوی داغ حسن کو مٹاتا ہے، قیمت کو گھٹاتا ہے، حیثیت کو گراتا ہے، لیکن رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا داغ جس انسان نے اپنے دل میں رچا لیا، جس انسان نے اپنے دل میں بسا لیا، اس انسان کا دل روشن، اس انسان کی روح روشن، اس انسان کی فکر روشن، اس انسان کا شعور روشن، اس انسان کا ضمیر روشن، اس انسان کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ انسان اس دائیں فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو جھوم جھوم کر یہ اعلان کرتا ہوا جاتا ہے، لاحت میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آئیے میدان محبت میں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ حضرات گرامی، مناظر حسین رضوی بدائنیونی محتاج تعارف نہیں ہے،
انہوں نے بڑے بڑے جلسے بڑے بڑے مشاعرے اٹینڈ کیے اور ہر جگہ کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے تو سرفراز فرمایا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی لمحے انتظار کے جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بے تاب ہیں، لیجیے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے میں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان شاعر اسلام حضرت مناظر حسین صاحب رضوی بدائی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ بیداری کا ثبوت دیں. پورا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور میرے ساتھ مل کر پرزور نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اتنا کمزور نعرہ کیا مناظر بھائی آپ کو